ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو سلیبس ہے بچوں کا، ٹھیک ہے، وہ آؤٹ آف پریکٹیکل لائف ہے. پریکٹیکل لائف میں ان کا کہیں یوز ہی نہیں ہے. جو سلیبس ان کو پڑھایا جا رہا ہے، رٹایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ لیک آف پریکٹیکل نالج بھی ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک لائر ہے یا ایک انجینئر ہے، اس کو پریکٹیکلی کچھ بھی پڑھایا یا کچھ بھی سکھایا نہیں جا رہا، صرف رٹا لگایا جا رہا ہے، صرف ڈگریز دی جا رہی ہیں. تو کس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑی جنگ ہے جو چل رہی ہے کہ رٹا سسٹم کو ختم کیا جائے اور انٹریکٹیو ایجوکیشن ہو، بچے کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو، بچہ سمجھے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا نصاب کیسا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسیسمنٹ کے. اسیسمنٹ سے مراد ہے آپ کے امتحانات کیسے ہیں. وہ جو ہوتا ہے، وہ پرچہ جو ہوتا ہے، وہ دیکھیں نا، اکثر ایگزامز میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے بکس کھول لیں. اب میں نے جب لاء کیا تھا تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ بک کھول کے آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. کانسیپٹ آپ سمجھیں گے تو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بے شک آپ کتاب بھی کھولیں، وہ سوال بنائے اس طریقے سے جاتے ہیں کہ جب تک بچے کا فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہوگی وہ جواب دے ہی نہیں دے ہی نہیں سکتا. سکے گا. یہ ہے جو بڑے بڑے ہائی اینڈ اسکولوں میں پڑھا ہے نصاب جو پڑھے، جس میں انٹرنیشنل بیکلوریٹ ہے، جس میں او لیولز ہے، اے لیولز ہے، ان میں یہ چیز موجود ہے. شاید ہمارے میٹرک کے سسٹم میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اس لیے زیادہ رٹا ہے میٹرک میں ہے. اس کا بچہ جو ہے امریکن ہائی اسکول کا بچہ، اس کا جو اے لیولز کا بچہ جو وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا نصاب ہی مختلف ہے، اس کی سوچ ہی مختلف ہے. اس کا چونکہ وہ امیر کا بچہ ہے، اس کے جو ہے اسکول میں کمپیوٹر ہے، وہ اپنا سرکاری اسکول میں کمپیوٹر نہیں ہے. اس دن پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے ہیں ان کے پاس موبائلز ہیں، ان کے پاس گیمز ہیں، ایپس ہیں. تو ہمارے غریب آدمی کے لیے جو سرکاری اس میں وہ چیز نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے بعد میں جا کے دو قسم کے طبقے بنتے ہیں، ایک انگلش میڈیم، ایک اردو میڈیم، ایک امیر غریب، جو پہلے آپ سے بحث کی ہم نے. تو یہ ساری اسی چیز کی بنیاد بنتی ہے. یہاں تو آپ ایک ہی اے لیول کر دیں پورے پاکستان میں، سرکار بھی. اور تو سنگل نیشنل کریکولا ایک کوشش تھی کہ ایک قوم، ایک کتاب، ایک نصاب. اور اس میں انہوں نے کہا کہ انگریزی ختم کر دو اور اسکولوں کو اردو میڈیم کر دو، کیونکہ یہ ہماری نیشنل زبان ہے. اور جو انگلش میڈیم والے اسکول ہیں ان کی اردو بھی ویک ہوتی ہے. تو میرا اس پہ اختلاف تھا کہ آپ انگلش میڈیم بھی رہنے دیں اور اردو میڈیم بھی رہنے دیں، جس نے جو پڑھنا پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو حاصل گفتگو یہ ہے کہ محکمہ تعلیم میں بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، بہت تجربات ہوئے ہیں، ابھی تک ہم اپنا نصاب سیٹ نہیں کر سکے. ابھی تک ہم اس بحث میں ہیں کہ اردو میڈیم ہونا چاہیے یا انگلش میڈیم ہونا چاہیے. اور ایک ایسا خاص طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے پنجابی میڈیم ہونا چاہیے. یہ ہماری مادری زبان ہے، آپ پنجابی کو ترجیح دیں، فوقیت دیں. اگر سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے، پشتو پڑھائی جاتی ہے کے پی کے میں، بلوچی پڑھاتے ہیں بلوچستان، تو یہاں کیوں نہیں آپ پنجابی کو آپ کمپلسری کریں؟ اب جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے انگریزی کمپلسری کرنا، پنجابی کمپلسری کرنا، اردو یہ مشکل ہے ان کے لیے. پھر عربی بھی آپ نے پڑھنی ہے، ادھر بھی صورتیں آپ نے یاد کرنی ہے. تو یہ بحث طلب ایک بحث ہے جو ساری زندگی سے چل رہی ہے اور ختم بھی نہیں ہوتی ہے. بہرحال بچہ خود سے بھی محنت کرتا ہے، ٹیچر بھی اچھا مل جاتا ہے تو وہ خوش قسمتی ہوتی ہے، بچے کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے.